السلام علیکم، میں آپ کی مس نیلوفر آج آپ کو آفاق سن سیریز اسلامیات 7ویں جماعت کا سبق بنو قریظہ پڑھاؤں گی۔ اس سبق میں ہم بنو قریظہ کے اسباب و واقعات کے بارے میں جانیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کردار ادا کیا، بنو قریظہ سے کیا نتائج حاصل ہوئے، یہودیوں کے ساتھ کیا مہمات ہوئیں اور یہود کے ساتھ ہونے والے مہمات کے نتائج سے عملی نکات جان کر انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بنو قریظہ کے اسباب۔ غزوہ خندق کے مشکل ترین حالات میں بنو قریظہ نے میثاق مدینہ کی کھلی خلاف ورزی کی تھی۔ وہ بنی نذیر کے سردار حی بن اخطب کے اکسانے پر مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ ان کی سرکشی کا پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے غزوہ بدر میں بھی مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کو اسلحہ فراہم کیا تھا، مگر اس موقع پر بھی رحمت اللہ عالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قصور معاف فرما دیا تھا۔ اب وہ فوری اور سخت سزا کے مستحق تھے، مگر رحمت اللہ عالمین خاتم النبیین نے ان سے فوری جنگ شروع کرنے کے بجائے بات چیت کرنے کو ترجیح دی۔ جبکہ بنو قریظہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تب رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ غزوہ بنو قریظہ کے واقعات۔ بنو قریظہ مسلمانوں کی آمد کا سن کر قلعہ بند ہو گئے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دے کر ان کے قلعے کی طرف بھیجا۔ یہ محاصرہ 25 روز تک جاری رہا۔ اس دوران بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے ان کو لڑائی پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی، مگر ان پر ایسا خوف طاری تھا کہ وہ لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ آخرکار طویل محاصرے کے بعد ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے فیصلے کا اختیار نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنے کے بجائے اپنے دوست قبیلہ اوس کے سپرد کر دیا۔ اوس نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو قریظہ کی سفارش کی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ معاملہ تمہارے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب ہم صفحہ نمبر 40 پڑھیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثالثی۔ اس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کی مرضی سے ان کے ثالث مقرر ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دوران تیر لگنے سے زخمی ہو گئے تھے اور اس وقت سے مسجد نبوی میں زیر علاج تھے۔ انہیں ثالثی کے لیے بلایا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے فرقین سے اپنے اور قبیلے کے لوگوں سے عہد لیا کہ سب لوگ میرا فیصلہ قبول کریں گے، اور پھر اپنا تاریخی فیصلہ سنایا جو 3 نکات پر مشتمل تھا۔ بنو قریظہ کے جنگجو مردوں کو سزائے موت دی جائے، ان کی عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں، ان کے مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، تم نے بھی وہی فیصلہ دیا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ، اگر تو نے اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جنگ قریش کی طرف سے باقی رکھی ہے تو اس کے لیے مجھے زندہ رکھ، اور اگر تو نے ان کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے تو میری روح قبض کر لے۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے سارے جنگجو لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، مگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال رحمت تھا کہ کئی لوگوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر چھوڑ دیا گیا۔ البتہ حی بن اخطب، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اور اس پورے معاملے کا اصل محرک تھا، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ اس طرح مدینہ منورہ یہودیوں کی شرارتوں سے پاک ہو گیا اور ان کا آخری قبیلہ بھی ختم ہو گیا۔ تو چلیے اب اس سبق کی مشق مکمل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر نشان لگائیں۔
سوال نمبر 1 کا جز الف غزوہ خندق کے مشکل ترین حالات میں میثاق مدینہ کی کھلی خلاف ورزی کی؟ بنو قینقاع نے، اوس و خزرج نے، بنو نذیر نے یا بنو قریظہ نے؟ درست جواب ہے بنو قریظہ نے۔ جز ب غزوہ بنو قریظہ میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ثالثی کے فرائض سر انجام دیے۔ الف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دال حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس کا درست جواب ہے الف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صفحہ نمبر 41 پر جز جیم بنو قریظہ نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کو اسلحہ فراہم کیا تھا؟ الف غزوہ بدر میں، غزوہ خندق میں، غزوہ احد میں، غزوہ خیبر میں؟ اس کا صحیح جواب ہے غزوہ بدر میں۔ جز دال بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے تو مسلمانوں نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ الف 20 روز تک، ب 23 روز تک، جیم 25 روز تک، دال 27 روز تک۔ تو اس کا صحیح جواب ہے 25 روز تک۔ جز ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ نکات پر مشتمل تھا۔ الف 2، جیم 4، ب 3، دال 5۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ب 3۔ اب سوال نمبر 2 حل کریں گے، مختصر جواب لکھیں۔ اس کے 5 جز ہیں۔ جز الف یعنی سوال نمبر 1 ہے، یہودیوں کے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جز ب ہے، حی بن اخطب کون تھا؟ جز جیم محاصرے کے دوران میں بنو قریظہ لڑائی کرنے پر آمادہ کیوں نہ ہوئے؟ جز دال غزوہ بنو قریظہ میں ثالثی کی اہمیت بیان کریں۔ جز ہے غزوہ بنو قریظہ کے فیصلے کے اہم نکات درج کریں۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب یہ ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، یہودیوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی، غزوہ خندق کے دوران مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کی اور غزوہ بدر میں مشرکین کو اسلحہ فراہم کیا۔ یہ ان کی بدعہدی کی واضح مثال ہے۔ سوال نمبر 2، حی بن اخطب کون تھا؟ جواب، حی بن اخطب بنو نذیر کا سردار، مسلمانوں کا بڑا دشمن اور اس پورے معاملے کا اصل محرک تھا۔ اس کے اکسانے پر قریظہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ سوال نمبر 3، محاصرے کے دوران بنو قریظہ لڑائی لڑنے پر آمادہ کیوں نہ ہوئے؟ جواب، محاصرے کے دوران بنو قریظہ پر شدید خوف طاری تھا، اس لیے وہ لڑائی لڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ اگرچہ ان کے سردار کعب بن اسد نے انہیں لڑائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار طویل محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سوال نمبر 4، غزوہ بنو قریظہ میں ثالثی کی اہمیت بیان کریں۔ غزوہ بنو قریظہ میں حضرت سعد بن معاذ کو قریظہ کی مرضی سے ثالث مقرر کیا گیا۔ انہوں نے فریقین سے عہد لیا کہ ان کا فیصلہ قبول کیا جائے گا، پھر انصاف پر مبنی فیصلہ سنایا۔ اس سے ثالثی کی اہمیت اور انصاف کے قیام کا پتہ چلتا ہے۔ سوال نمبر 5، حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے اہم نکات بیان کریں۔
جواب نمبر 1، بنو قریظہ کے جنگجو سرداروں کو سزائے موت دی جائے۔ نمبر 2، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ نمبر 3، ان کے مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اب ہم سوال نمبر 3 حل کریں گے۔ تفصیلی جواب دیں۔ اس کا ایک ہی جز ہے۔ غزوہ بنو قریظہ کے اسباب و واقعات اور نتائج بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے، سبق کا تفصیلی سوال غزوہ بنو قریظہ کے اسباب، واقعات اور نتائج بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، غزوہ خندق کے مشکل ترین حالات میں بنو قریظہ نے میثاق مدینہ کی کھلی خلاف ورزی کی اور بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کے اکسانے پر مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دے کر بنو قریظہ کی طرف روانہ فرمایا اور خود بھی لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بنو قریظہ کا تقریباً 25 روز محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور حضرت سعد بن معاذ کو ثالث مقرر کیا گیا۔ ان کے فیصلے کے مطابق بنو قریظہ کے جنگجو مردوں کو سزا دی گئی، عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا اور ان کے مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس طرح مدینہ یہودیوں کی شرارتوں سے پاک ہو گیا اور ان کا آخری قبیلہ بھی ختم ہو گیا۔ ناظرین، آج ہم نے غزوہ بنو قریظہ کے اسباب و واقعات اور نتائج کا مطالعہ کیا۔ اس سبق سے ہمیں عہد کی پابندی، انصاف اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی اہمیت کا درس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔